جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے آپ خود جائیے، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ کیا مجھے دوستی میں آپ نے کم پایا؟ حق کے رفاقت میں پورا نہیں پایا؟ کیا بات ہے، کیا میں آپ کے ساتھ اور آگے سفر کرنے کے لائق نہیں؟ کیا میرے تعلقات، کیا میرے رہن سہن، کیا میرے مزاج میں کوئی کمی پائی گئی؟ فرمایا جبریل نے کہ نہیں، اے محمد رسول اللہ، مجھے یہیں تک آنے کا حکم ہے، یہاں تک ہی میرا مقام ہے، اگر اسے 1 انچ بھی میں آگے قدم بڑھاؤں گا تو اللہ کے نور سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اللہ کی تجلی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے نہیں۔ اللہ کے نبی آگے گئے، بہت آگے گئے، اللہ سے کلام کیا، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے قریب ہوئے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں، میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں، اللہ سے ملاقات ہوئی، کتنی بڑی خوشی۔ چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا، تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا؟ تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر۔ آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کا مشاہدہ کرایا، جہنم کا مشاہدہ کرایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، ساری چیزیں دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو دیکھا کہ نہیں؟ ہر رائت ربک، بڑا پیارا سوال ہے، صحابی ہی پوچھ سکتا ہے، صحابی ہی پوچھ سکتا ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں، لنوریہ من آیاتنا الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں۔ جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آسمان کیا ہوتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اقرار کرتا ہے، ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی، بلانے والے کو دیکھا کہ نہیں، دعوت دینے والے کو دیکھا کہ نہیں؟ ہر رائت ربک، اللہ کے رسول نے فرمایا نور ننارا، وہ تو نور ہے، میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرما دیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ اگر تم سے کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے، جبکہ فضائل حج میں یہ واقعہ ہے۔ اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی براہ راست زیارت کی یا نہیں کی۔ میری رائے یہ کہ نہیں کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ کی۔ دونوں کی طرف دلائل ہے، چلتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ چلتا ہے؟ اختلاف ہے تو چلتا ہے۔ باقی دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے، بھی وقت بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے بھی ایسے میں نے بات کی تھی، نیچے ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں انہوں نے اتنی گالیاں کہہ رہے ہیں، یہ تو کہ قصہ معراج میں اسی لیے مفسر اتنی روایات جمع کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ کیا معراج روحانی تھا یا جسمانی تھا؟ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جمہور امت کا، صحابہ کا، تابعین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، علماء کا اتفاق ہے کہ معراج جسمانی تھا۔ ویسے میرے آقا کو اور بھی معراج روحانی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 22 معراج ہوئے، لیکن جسمانی معراج ایک ہوا ہے اور وہ مکے سے ہوا ہے اور ہجرت سے 2 سال پہلے۔ ایک بات طے ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کو مشورہ دیا کہ اللہ سے امت کے لیے رعایت مانگیں، عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو حضور کے زیادہ قریب ہے۔ حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کے درمیان میں 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو امت میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب وہ واپس آئیں گے تو اس وقت وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، اور حضور پاک کے دین پہ ہوں گے، حضور پاک کے طریقے پہ ہوں گے، اور سب سے اترنے کے بعد پہلی نماز جو ہے امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ میں کوئی نئی نبوت لے کے نہیں آیا ہوں، میں تو حضور کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زیادہ ابتلاء کا دور جو گزارا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے مشورہ نہیں دیا۔ اچھا، اب تیسرا مسئلہ جو ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ کیا حضور پاک نے سرکار دو عالم نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا، لیکن جمہور صحابہ اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور رؤیت جو ہے وہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ آپ کو دیدار بھی ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب دیدار ہوا ہے تو کلام بھی تو ہوا ہے۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، پھر فرض ہوئی، پھر معاف ہوئی، تو معنی یہ ہے کہ کلام بھی ہوا اور رؤیت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی یہ اختلاف کرنا، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ استدلال کرتی تھی کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ قرآن میں تو ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ جو ہے احاطے میں نہیں لا سکتی ہے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ بی بی یہ مسئلہ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے، زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعارض ہے؟ اور قیامت والے دن ہر مسلمان خدا کو دیکھے گا۔ حضور نے خود فرمایا انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم سب اپنے رب کو انشاءاللہ دیکھو گے اور اللہ کی دیدار میں تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ زیارت بھی کرائیں گے اور اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ معراج جسمانی ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رؤیت ربانی ہے، یہ بھی ثابت آدم آئے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زمانے میں پوچھا دیکھا ہے؟ ارے مجھ پر وحی الہی آتی ہے، میرے اوپر صحیفہ نازل ہوا ہے، میں خدا کو جانتا ہوں، وہ ایک ہی ہے۔ دیکھا ہے؟ شیش نے کہا میں نے بھی سنا ہے، وحی الہی سے میں نے جانا ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں نے جانا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ دیکھا ہے؟ جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو زمانے نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آتے رہے، گواہی دیتے رہے، زمانہ پوچھتا رہا کیا دیکھا ہے؟ لیکن 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو پیدا ہو کر باران کی چوٹی پر 40 سال کی عمر میں کھڑا ہو کر بولتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زمانے نے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولے میں نے دیکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، آج مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے مسجدوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ہمارے درگاہوں کو، کبھی ہمارے مدرسوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، سیدھی طرح سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری جگہ پر ہے، یہ مدرسہ ہماری جگہ پر ہے، اس جگہ پر پہلے ہمارا مندر ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے دوستو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان آتنکواد ہوتے ہیں، مسلمان جہادی ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہے، اسلام ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ تم یہ مت دیکھو کہ یہ آدمی کس دھرم کا ہے، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر راستے میں کانٹے ہوں تو اسے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دو تاکہ اس کانٹے سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج سوشل میڈیا کا آپ جائزہ لیجئے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کے خلاف عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، درگاہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے مدرسے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اسلام ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتا۔ دوستو، سوشل میڈیا پر کچھ دلال ایسے بیٹھے ہیں جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ہندو مسلم میں لڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے اور ابھی بھی مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کچھ نفرتی لوگ بیچ میں آ کر ایسا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔